کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، ARYQ ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو سے نعمت افطار آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن اور اسلام، اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں اور چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ گلوں میں حسن ادائیں کہاں سے آتی ہیں، گلوں میں حسن ادائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ خوشبوئیں یہ ہوائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ خوشبوئیں یہ ہوائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ سبز رنگ کی چادر بچھائی ہے کس نے، یہ سبز رنگ کی چادر بچھائی ہے کس نے، یہ رنگ رنگ قبائیں کہاں سے آتی ہیں، فلک پہ کون ستاروں کو ٹانک دیتا ہے، فلک پہ کون ستاروں کو ٹانک دیتا ہے، یہ تیرگی میں ضیائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ تیرگی میں ضیائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ مشکلات میں کون اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ مشکلات میں کون اپنی طرف کھینچتا ہے، لبوں پہ سب کے دعائیں کہاں سے آتی ہیں، لبوں پہ سب کے دعائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ کون ہم کو جگاتا ہے شب کے پچھلے پہر، یہ کون ہم کو جگاتا ہے شب کے پچھلے پہر، نفس نفس یہ صدائیں کہاں سے آتی ہیں، نفس نفس یہ صدائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ زخم بھرنے میں کس کے کرم کا معجزہ ہے، یہ زخم بھرنے میں کس کے کرم کا معجزہ ہے، ہمارے تن میں شفائیں کہاں سے آتی ہیں، ہمارے تن میں شفائیں کہاں سے آتی ہیں، بھلا کے اس کو زمانے سے پوچھتے ہیں ہم، بھلا کے اس کو زمانے سے پوچھتے ہیں ہم، پتہ نہیں یہ بلائیں کہاں سے آتی ہیں، پتہ نہیں یہ بلائیں کہاں سے آتی ہیں، یہ کیسے کھلتے ہیں سرور گلاب شاخوں پر، یہ کیسے کھلتے ہیں سرور گلاب شاخوں پر، یہ شبنموں کی ردائیں کہاں سے آتی ہیں، گلوں میں حسن ادائیں کہاں سے آتی ہیں۔ حمد کے ان اشعار کے ساتھ موضوع کی طرف آتے ہیں اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ قرآن اور اسلام کے تعلق میں آج نیکی کی حقیقت پہ ہم بات کریں گے کہ نیکی کیا ہے اور اس کے کرنے کا حکم کس طرح سے دیا گیا ہے، اس کو قرآن کریم اس کی حقیقت کو کس طرح سے ہم پر واضح کرتا ہے، کون کون سے امور نیکی میں داخل ہیں، نیکی کرنے سے انسان کی شخصیت پہ اخلاقی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے اس کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور خیر کے ان کاموں کو کس طرح معاشرے میں ہم پھیلا سکتے ہیں اور نیکی کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے کہ روز کی طرح جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ ساہو چک شریف تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جلوہ افروز ہیں جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ARYQ ٹی وی کے میزبان، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان کی طرح تشریف فرما ہوتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب آج تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور ممتاز محترم معروف خوش گلو خوش آواز اور سریلے ثنا خواں جناب اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، اور گزارش کرتے ہیں بسم اللہ کلام عطا فرمائیں۔ نام بھی ان کا صدا ہو جیسے نام بھی ان
ہو جیسے سب زمانوں نے سنا ہو جیسے سب زمانوں نے سنا ہو جیسے یوں ملی دل کو تسلی تیری یوں ملی دل کو تسلی تیری دست موسیٰ میں عصا ہو جیسے دست موسیٰ میں عصا ہو جیسے ان کی توصیف کی حد ہے نہ حساب، ان کی توصیف کی حد ہے نہ حساب، کہہ کے بھی کچھ نہ کہا ہو جیسے کہہ کے بھی کچھ نہ کہا ہو جیسے نام بھی ان کا صدا ہو جیسے واہ واہ نقشائے نالے اقدس حسن کا ڈھیر لگا ہو جیسے ہاں مجھ کو کرتی ہیں وفائیں جو سلام نام عباس لیا ہو جیسے سب زمانوں نے سنا ہو جیسے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں جناب، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت فرمائے آپ کی آواز میں. اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نیکی کی حقیقت. پیر صاحب آج ہمارا موضوع ہے نیکی کسے کہتے ہیں اور قرآن کی روح سے کس طرح ہمیں رہنمائی ملتی ہے نیکی کی حقیقت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور بھائی. آج کا موضوع بڑا خوبصورت اور بڑا اہم موضوع ہے. ہر عمل خیر کو نیکی کہا جاتا ہے. ہر وہ عمل جو کسی کی بھلائی کے لیے کسی کے خیر کے لیے کیا جائے اسے نیکی کہا جاتا ہے. انسانیت سے پیار، انسانیت کی بھلائی اور لوگوں کے ساتھ معاملات حسن، اس کو نیکی کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس امت کا اعزاز ہی یہ رکھا ہے. جہاں یہ فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، ساتھ ہی فرمایا گیا کہ نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو. اور قرآن مجید میں یہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اللہ کو مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہی قبول نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جو تمہارے معاملات ہیں، عزا کارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن محبت، یہ تمام چیزیں یہ ہے، یہ عمل خیر ہے اور اسے نیکی کہا جاتا ہے. اور نیکی جو ہے خلوص نیت کے ساتھ جب کی جاتی ہے تو نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی اللہ رب العزت نیکی کا اجر عطا فرما دیتا ہے. اس پر حکیم الامت اپنا علامہ جو ہے احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی جو ہے تصریح فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کا جب غیر پختہ ارادہ بھی کر لیا نا تو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ.
पुख्ता इरादा नहीं किया, नेकी नहीं की, अमल नहीं किया, गैर पुख्ता इरादा भी किया तो अल्लाह अजर अता फरमाता है। और जब अमल कर लिया जाता है, नेकी मुकम्मल हो जाती है तो 10 गुना अजर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए नेक नीयती के साथ, खुलूस के साथ, लोगों के साथ जो अमल खैर है इसे नेकी कहा जाता है। हर भलाई को नेकी कहा जाता है, गोया कि वो किसी ज़र्रे के बराबर ही क्यों ना हो। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी वईद फरमाई है और कुरान मजीद में बारहा मुकामात पर यह फरमाया गया है कि नेकी का हुक्म दो और ख़ुद भी नेकी में मशगूल रहो। और अमले नेकी में ख़ुद मशगूल रहना ये भी नेकी है और हर नेकी का अजर अलग-अलग है। ठीक, हर छोटे से छोटा अमल, नमाज पढ़ना भी नेकी है लेकिन इंतज़ार नमाज भी नेकी है। सही। नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठ जाना भी नेकी है, वज़ू करना भी नेकी है, मस्जिद की तरफ चल के जाना भी नेकी है, किसी को पानी पिला देना भी नेकी है और अपने बर्तन से दूसरे बर्तन में डालकर किसी को दे देना ये भी नेकी है। यानी हर वो अमल जो खैर और नीयत इखलास के साथ किया जाए उसे नेकी कहा जाता है। और बंदा मोमिन की पहचान ही ये है कि उसका हर अमल नेकी के लिए होता है। और जिस तरह दुनियादार लोग दुनियावी मामलात में सबकत ले जाना चाहते हैं, जो बंदा मोमिन है वो नेकियों में सबकत ले जाना चाहता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, बात हम नेकी की हकीकत से, इसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होना है। ख़ास तौर पे सूरह बकरा की जो आयत नंबर 177 है जिसमें ये फरमाया गया कि लैसल बिर्रा, कि अपनी ये नेकी ये नहीं है कि तुम अपना मुँह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो। और उसके बाद पूरी एक बयान की गई है, नेकी की तफसील बयान की गई है नेकी की। इसकी अहमियत और फजीलत और इसकी हकीकत पे आप भी कुछ इरशाद फरमाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। अरबी ज़ुबान में नेकी के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद में लफ्ज़ बिर नेकी के माना में इस्तेमाल हुआ। हसना, लफ्ज़ हसना नेकी के माना में इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम मारूफ़, लफ्ज़ मारूफ़ का तर्जुमा भी नेकी के साथ करते हैं। यानी बिर, हसना, मारूफ़, ये सारे वो अल्फाज हैं जो नेकी के मफ़हूम को वाज़े करते हैं, बयान करते हैं। कुरान मजीद के अंदर जिस आय मुबारक की तरफ आपने इशारा किया है, वहाँ तो पूरे का पूरा गोया कि हमारा ज़िंदगी का निसाब, हमारे अकायद और हमारे आमाल का जो सिस्टम है वो अता फरमाया गया। अकायद, आमाल, बिल्कुल मुआशरत, हर चीज़ उसके अंदर आ गई। लैसल बिर्र अन तवल्लु वुजूहकुम मिन क़िबलिल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। यहाँ से शुरू होता है। ठीक। और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, फिर ईमानियात के बाब में हमारी तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। उसमें रसूलों पर ईमान है, उसमें फ़रिश्तों पर ईमान है, वो सारी चीज़ें। फिर इसके साथ साथ ये भी फरमाया कि हमारे आमाले जो खैर हैं वो भी सारे के सारे इस नेकी में शामिल हैं, इस बिर में शामिल हैं। कुरान मजीद में एक और जगह अहले अरब का एक रवाज ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो हज से वापस आते तो घर में दरवाज़े से दाखिल नहीं होते थे, पीछे हिस्से की तरफ से दाखिल होते। तो वहाँ पर भी ये फरमाया गया कि लैसल बिर्रु बि अन तातुल बयूता मिन ज़हूरिहा, लैसल बिर्रा बि अन तातुल बयूता मिन ज़हूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा। ये नेकी नहीं है कि तुम घर के पीछे हिस्से की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी उस शख्स की नेकी है जो तक़वा इख्तियार करता है। सुभान अल्लाह। गोया कि तक़वा जो है उसको भी नेकी इरशाद फरमाया गया है। इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हसना के लफ्ज़ के साथ इसको याद फरमाया। हदीस मुबारक में हज़रत समान रज़ी अल्लाह, नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत, उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, हुज़ूर आप मुझे इरशाद फरमाया नेकी क्या है, मल बिर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़। हुज़ूर ने फरमाया हुस्न अखलाक जो है वो नेकी है। वल इस्मु मा हाक फी सदरिका, और बुराई वो है जो तेरे दिल में खटके। क्या बात। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेकी के मफ़हूम में आती हैं। और ये गोया के बहुत वसी मफ़हूम है इस्लाम का, जो हमारे तमाम अकायद और आमाल के निसाब को शामिल है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ते हैं और कारी साहब की खिदमत में सवाल मैं अर्ज़ करता चलूँ। नेकी का तसव्वुर क्या सिर्फ़ दीनी उमूर के साथ है या इसका दायरा जो है वो हमारी दीगर अखलाकियात, मुआशरत, मईशत और लोगों के साथ हुस्न मुआमलात के साथ भी जुड़ा हुआ है? ये आपसे सवाल का जवाब लेते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। लौटते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं वक्फे के बाद आपको। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कुरान और इस्लाम, और आज नेकी की हकीकत पे हम बात कर रहे हैं
اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، پیر صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس میں بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ خیر کے جذبے کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے وہ نیکی کہلائے گا، اور نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی کوشش انسان کے ذمہ ہے کہ وہ جاری رکھے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہنا چاہیے۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں آج کا جو موضوع ہے نیکی کی حقیقت اور اس کا دائرہ کار میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کیا صرف دینی امور کو سر انجام دینا ہی نیکی ہے یا اس کا دائرہ اور جگہوں پر بھی پھیلا ہوا ہے؟ جی محترم سرور صاحب، ماشاءاللہ جس طرح قبلہ پیر صاحب نے بھی اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی آیت بر کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور آیت بر کا جہاں تک انہوں نے تلاوت کی ہے اس کی جو اگلا حصہ ہے آپ اس کا دائرہ دیکھیں، نیکی کا کتنا ہمگیر دائرہ ہے کہ وہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے۔ جہاں قبلہ پیر صاحب نے بات کی اس کے آگے رب کائنات نے کیا فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یعنی رب کائنات نے فرمایا کہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا، نبیوں کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، پھر رب کائنات نے آگے دیکھیں یہ بات بیان کرنے کے بعد پہلے اپنی عبادت کا ذکر نہیں کیا، یعنی ان ایمانیات کے بعد رب کائنات نے جس چیز کو رکھا ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کو رکھا ہے، فرمایا کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ پھر رب کائنات نے دیکھیں آگے جا کے پھر آگے آتا ہے کہ رب کائنات پھر مخلوق خدا کی بات کی، پہلے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کا ایک دفعہ کہا، اور لیکن پھر زکوٰۃ کا پھر دوبارہ کہہ دیا، حالانکہ پہلے صدقات دیے گئے، تو رب کائنات نے پھر دوبارہ کہا یہ صدقات جو ہیں یہ کہیں زکوٰۃ کو اس میں شامل نہ کر لینا، یہ الگ چیپٹر ہے، یعنی اس کا ٹائٹل دیے رب کائنات نے۔ پھر آگے پھر کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، فرمایا یہ بھی نیکی ہے کہ تم جب افائے عہد کرتے ہو تو اس کے اوپر پورا اترو، اللہ سے وعدہ کیا، جناب آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے، میاں بیوی کا آپس میں وعدہ ہے، اور اولاد کا باپ کا آپس میں وعدہ ہے، جو وعدہ بندے نے کیا وہ پورا کرے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہ سچے لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، اور انہی کو رب کائنات نے تقویٰ عطا فرمایا۔ اب دیکھیں نیکی کا مفہوم اتنا وسیع ہے، بچپن میں ہم ایک واقعہ سنا کرتے تھے، اور لیکن وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ وہ 3 آدمیوں کا واقعہ کہ جو مسافر تھے اور راستے میں بارش ہو رہی تھی اور انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے، اور ایک تیز طوفان آیا اور غار کا دانہ بند ہو گیا، منہ بند ہو گیا، ایک پتھر آیا سامنے، تو سب نے اپنی اپنی نیکی پیش کی۔ نیکی کی طاقت کتنی بڑی ہے سرور بھائی۔ تو پہلا بندہ کہنے لگا جی مالک تجھے پتہ ہے کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں اور میں نے ساری زندگی تیرے حکم کی حکم دولی نہیں کی، ایک نیکی جو میں تیری بارگاہ میں آج پیش کرتا ہوں یہ ہے کہ جب بھی بکریوں کا دودھ دھو کے آتا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، اور اس کے بعد میں پہلے مقدم والدین کو کرتا اور مؤخر اپنے بچوں کو کرتا۔ تو ایک مرتبہ کہتے کہ میں آیا تو میری والدہ ماجدہ انتظار کر کے سو گئی تھی، تو میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات سرہانے کے اوپر کھڑا رہا، اور میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ لپٹے اور رو رہے تھے، تو میں نے کہا نہیں پہلے تو میری دینا، پہلے اپنی والدہ کو پلانا ہے۔ صبح ہوئی، صبح پلایا، پھر اگلے دن کو جب اپنے بچوں کو دودھ پلایا، عرض کی مالک اگر یہ نیکی قبول ہے تو کرم کر دے، یہ پتھر ہٹا دے۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ پاک نے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا، سبحان اللہ۔ ابھی بھی وہ پتھر اس قدر نہیں ہٹا تھا کہ جناب باہر نکل سکتے۔ پھر دوبارہ دوسرے بندے نے کہا مالک میں اپنی نیکی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کی مالک تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، تو میں اس پر بری نظر رکھتا تھا، اسے کئی دفعہ دعوت گناہ دی لیکن اس نے انکار کر دیا، لیکن ایک اس پہ ایسا معاملہ آیا کہ افلاس کے دن تھے، بو کے فاقے کے دن آ گئے، تو وہ میرے پاس آئی، تو میں نے 100 دینار دیے اور شرط پہ دیے کہ تم میرے ساتھ میری خواہش کو پورا کرو۔ تو جب وہ اس نے رضامند ہو گئی اور جب میں اس کے کمرے میں لے گیا تو اس نے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ، کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو۔ تو جب یہ جملہ کا مالک اگر میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا تھا، اس سے یہ نیکی قبول ہے تو کرم کر، پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسرا آدمی نے اپنی نیکی پیش کی، مالک تو جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے اور ایک مزدور کا میں نے مزدوری نہیں دی، اور وہ کچھ عرصے کے بعد آیا اور اس کی مزدوری میں نے تجارت میں لگا دی، اور اس تجارت کے ذریعے بکریاں، بیل، بھینسیں بہت کچھ جمع ہو گیا۔ وہ کچھ سالوں کے بعد آیا تو میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے، تو وہ بڑا حیران ہوا، تو عرض کی مالک اگر یہ نیکی قبول ہے تو یہ پتھر دور کر دے، تو اللہ نے سارا پتھر دور کر دیا، اور رب کائنات نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ اچھا حضرت، نیکی کے جو ثمرات ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بھی، اس کے اوپر اثرات اس کے ہوتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص
نیکی کرتا ہے تو ایک نور کا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہی کا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے اثرات انسان کی فکر پہ، نفسیاتی، ذہنی اور بحیثیت مجموعی روحانی اعتبار سے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ لیکن سرور بھائی، خیر اور شر دو چیزیں ہیں۔ جو شخص خیر کی طرف نکلتا ہے تو اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ شر میں جو ہے وہ ملوث رہتا ہے، سیئات میں مشغول رہتا ہے، تو اسی طرح کی نحوست اس پر رہتی ہے۔ جو بندہ نیکیوں کی طرف رغبت رکھتا ہے اس پہ اللہ کا نور۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ، چھوٹی سی نیکی ہے، ایک شراب خانے سے نکلتے ہیں، جب باہر آئے تو دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پہ اسم اعظم لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی، اس میں گرامی ہے۔ آپ نے اس کو نشے میں دھت تھے، لیکن آپ نے اسی کیفیت میں اس کو پکڑا اور کہا یا اللہ تیری اتنی بلند شان ہے، تیرا اتنا مقام ہے، اور یہ تیرا نام جو ہے وہ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ جتنے کو ان کے پاس پیسے تھے ان کا جو ہے وہ عطر خریدا اور اس کو معطر کیا، بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ اب یہ چھوٹا سا عمل جو نیکی کا انہوں نے کیا، اللہ رب العزت نے اس پر کیا مقام دیا کہ ان کو سلطان الاولیاء بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی روحانیت اثرات جو ہیں ان پر ایسے پڑے کہ ان کو سلطان الاولیاء بنا لیا گیا۔ پھر وہ ساری زندگی ننگے پاؤں رہتے، اس لیے کہ میں جب تائب ہوا تھا، اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش مجھ پر ہوئی تھی، تو اس وقت میں ننگے پاؤں تھا۔ ان کو بشر حافی کہا جانے لگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد کے جانوروں کو یہ شعور عطا فرمایا کہ وہ بغداد کی گلیوں میں گوبر اور پیشاب نہیں کرتے، بول و براز نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ شعور عطا فرما دیا کہ میرا بندہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں اس کے قدموں کو تمہارا بول و براز نہ لگ جائے۔ اور مقام ان کو یہ دیا جاتا ہے کہ بشر حافی علیہ رحمہ کے قدموں میں وقت کے امام حضرت امام احمد بن حنبل آ کر بیٹھا کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ شرق تا غرب، تلامذہ نے کہا کہ حضور ہمیں شرم آتی ہے، شرق تا غرب لوگ شریعت سیکھنے کے لیے، علوم شریعہ سیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ اس ننگے پاؤں چلنے والے فقیر کے قدموں میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا جملہ تھا، آپ فرماتے تھے کہ شرق تا غرب لوگ علوم شریعہ پانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، لیکن میں شریعت والے کی خبر پانے کے لیے بشر حافی کے قدموں میں جاتا ہوں۔ یہ انوار و تجلیات کا وہ نور اور روحانیت کا وہ کیف اور اثر ان پر تھا۔ اور دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جب سرکار نے ارشاد فرمایا تو جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا مال لے کر حاضر ہوئے، تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اپنا ذہن میں یہ خیال تھا کہ ان کے پاس تو جتنا مال نہیں، ہمیشہ ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں، آج میں سبقت لے جاؤں گا، آدھا مال گھر کا لے کر آئے۔ لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب سارا مال لا کر پیش کیا تو حضور کا سوال تھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تھے یہ نیکی اور اس کی نیت ہے، اور یہ اخلاص ہے، اور یہ نور ہے، کیا لے کر آئے ہو، اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اب عرض نہیں کیا کہ میں سب کچھ لے کر آیا ہوں، عرض کرتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اور اس دن سرکار نے فرمایا کہ سب کا مال اپنی جگہ، اور صدیق اکبر ابو بکر، اے ابو بکر تیرا مال اپنی جگہ۔ سبحان اللہ۔ جب جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کو ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر فاروق۔ کیا بات۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میرے والد صدیق اکبر کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ہجرت کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف، کیا اور بات۔ فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف۔ تو یہ روحانیت کا کیف جو ہے، جو بندہ خیر میں مشغول رہتا ہے، لوگوں کے لیے کام کرتا رہتا ہے، لوگوں کی خدمت میں رہتا ہے، اللہ رب العزت اس پر انوار و تجلیات کی بارش کی برکھا برسا دے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ نیکی ہے۔ جتنے اعمال آپ نے نیک اور اعمال صالح اکٹھے کیے ہوں گے، اسی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ اس حوالے سے ذرا آپ ارشاد فرمائیے کہ نیکیوں کا آخرت میں کام آنا قرآن حکیم کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرما کے ہمیں ایک نصاب دیا ہے، اور وہ نصاب عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ نیکی کے ساتھ اگر ہم اٹیچ کریں تو یہ سارے کا سارا اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو آخرت کے جملہ معاملات ہیں، بلکہ وہ قبر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے قبر میں سہولت اور آسانی پیدا کر دی گئی، اس کے لیے آخرت میں بھی آسانی پیدا کر دی گئی۔
اور قبر میں آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ قبر میں آسانی انسان اخلاق کے حسنہ پر عمل کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کردہ معاملات کو اپنائے۔ اس کے لیے انسان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قبر پر جب جایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے اور لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جس کے لیے یہاں آسانی ہو گئی اس کے لیے آخرت میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ پر ذکر فرمایا کس طرح ہم آخرت کو آسان کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے شان نزول کے حوالے سے، یعنی آپ کی روایت اس آیت مبارکہ کے شان نزول کو بیان کرتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی نہیں پا سکتے۔ کامل نیکی کا مفہوم ہے کہ آخرت میں اس کا مکمل اجر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کو خرچ کرو، حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں بہت پسند ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ آیت مبارکہ اتری، میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میری اراضی ہے، زمین ہے، باغ ہے، اس میں کنواں بھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے، اور وہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بیروحا اس کا نام تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو بڑا نفع بخش سودا تم کر رہے ہو۔ تو عرض کی حضور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو خرچ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ تم خود اس کو اپنے عزیز و اقارب کے اندر تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی اور دیگر اقارب میں اس کو تقسیم کر دیا، رشتہ داروں میں۔ تو فرمایا کہ یہ نیکی قیامت کے دن ان کے کام آئے گی۔ تو نیکی، صلہ رحمی اور خدمت خلق، کل معروف صدقہ، ایک اور جو نیکی کا مفہوم حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے، صدقہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کچھ پیسے خرچ کر دیں، روپیہ وغیرہ خرچ کر دیں، یا کچھ اس طرح کی مادی چیز خرچ کریں تو وہ صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، اور جو صدقہ ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کے کام آئے گا۔ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ ارشاد فرمایا، میں وہ اختتامی بات میں عرض کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فإن الصدق، جو سچائی ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، جو سچائی ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو نیکی کو حاصل کرنے کا ایک بہترین نسخہ انسان کے کردار اور انسان کی گفتار کی سچائی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، نیکی کاری صاحب گناہوں کی نحوست کو دور کرنے کا بھی سبب بنتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نیک عمل کرتے ہیں وہ تو آپ کے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں آپ کے حصے میں، لیکن اس سے جو گناہوں کا آپ کے پاس کریڈٹ ہوتا ہے وہ بھی اس سے کم ہوتے ہیں، نیکی کی وجہ سے اس کی نحوست بھی کم ہوتی ہے انسان کی روح سے، اس کے دل سے، اس کے جسم سے۔ جی جی، یہ تو خالق کائنات نے فرمایا نا، یبدل اللہ السیئات حسنات، فرمایا کہ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو جناب ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بلکہ گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ تو نہ صرف آخرت کے اندر بلکہ انسان کی جو ظاہری زندگی ہے نا، آخرت میں بھی اجر ملنا ہے، ظاہری زندگی کے اندر بھی کیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کماتا ہے، تو فرمایا رب کائنات کیا فرماتے ہیں، اس کے جس طرح اس کے گناہوں کو کلمہ عفو پھیر دیا جاتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو اس کے ظاہر اور باطن کے اندر نور آتا ہے۔ فرمایا نورن فی القلب، فرمایا اس کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ وضیاء فی الوجہ، اس کا چہرہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اس کے چہرے میں روشنی آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا وقوۃ فی البدن، فرمایا رب کائنات اس کے بدن میں طاقت داخل فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وسعۃ فی الرزق، کہ پھر رب کائنات کیا کرتے ہیں، اس کے رزق میں کشادگی کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور رب کائنات نیکی کرنے والے کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت داخل فرما دیتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب نے بھی بات کی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ حضرت بشر حافی جب یہ نیکی کی، اللہ کے اسم اعظم کا احترام کیا، تو رب کائنات نے بغداد کے جانوروں کو بھی یہ القاء کر دیا تھا کہ تم نے بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرنا، یعنی وہ بھی ادب کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی گئی اللہ کے ولی کی۔ کئی سال گزر گئے، بغداد کی گلیوں میں گوبر نظر نہ کسی کو آیا۔ کوئی بزرگ آ رہے تھے تو دیکھا گوبر وہاں موجود ہے،
تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا, گوبر دے کے یہ پڑھنا ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا, کچھ چیز گم ہو جائے فوت ہو جائے تو یہ پڑھا جاتا ہے. کہا مجھے لگتا ہے بشر حافی اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تو جب وہ بشر حافی کے گھر میں آئے تو دیکھا ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا. تو جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اچھا نیکی, سرور بھائی چھوٹی سی بات آخری چھوٹی سی بات آپ سے لیتے ہیں لیکن وقفے کا وقت ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, لوٹتے ہیں. اور حسد کہتے ہیں کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے ایسے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب قاری صاحب کی ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی, اس کو مکمل کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جناب بسم اللہ. سرور بھائی وہ چھوٹی سی بات کر رہی ہے, اور چھوٹی نیکی ہوتی ہے نا اسے بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, اس کا بڑا وزن ہوتا ہے. چھوٹی سی نیکی جو ہے, مولانا روم نے ایک بڑی پیاری بات واصف صاحب کے میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات اس پہ کی ہے کہ بڑی نیکی وہ ہوتی ہے جسے ہم چھوٹی سمجھ کے کرتے ہی نہیں, ہاں اللہ اکبر, اور بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑتے ہی. اللہ اکبر اللہ. جی بسم اللہ. تو وہ چھوٹی سی نیکی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا روم نے ایک بڑی پیاری بات تحریر فرمائی. فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث تھے, وقت کے بہت بڑے محدث, اور جناب لاکھوں ان کے شاگرد تھے اور بہت کتب کثیرہ کے مصنف تھے. جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو کسی محدث نے خواب میں اسے دیکھا کہ کون سی نیکی تمہیں جنت میں لے گئی. تو انہوں نے کہا جی چھوٹی سی نیکی مجھے جنت میں لے گی. پوچھا کیا؟ کہا میں حدیث رسول تحریر کر رہا تھا اور میری نب کی سیاہی پہ پہلے قلم دعات ہوتی تھی, تو کہا نب کی سیاہی پہ آگے مکھی آگے بیٹھ گئی, تو میں نے حدیث پاک تحریر کرنا تھوڑی دیر کے لیے روک دی, پہلے ہی اپنی پیاز بجھا لے. جب وہ پیاز بجھا کے اڑ گئی تو میں نے دوبارہ حدیث پاک لکھی, تو رب نے فرمایا مرنے کے بعد کہا کہ تو نے میری مخلوق کی پیاز بجھائی تھی, میں نے تجھے جنت عطا فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا پیر صاحب, نیکی انسان کر لیتا ہے لیکن یہ ڈیبٹ کریڈٹ چلتا رہتا ہے انسان کا. کچھ گناہ ہوتے ہیں کسی نیکی کی وجہ سے وہ مٹ جاتے ہیں, اور اسی طرح سے کچھ نیکیاں جو ہیں وہ کچھ برائی کرنے کی وجہ سے وہ مٹتی رہتی ہیں. اور خاص طور پہ حسد جو ایک نہ کرنے والا عمل ہے, سوچنے کا عمل ہے, اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے. تو کیا طریقہ ہے کہ نیکیوں کو محفوظ رکھا جا سکے اور وہ آخرت میں اعمال کے پلڑے کے اندر وہاں تک پہنچنے کا باعث بن سکیں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل سرور بھائی, بات یہ ہے کہ فرمایا گیا ہے ہر وہ عمل جو ریاکاری سے کیا جاتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا. نیکی بھی نیت خاص ہو اور ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو. اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ مجھے دیکھے. جب دکھلاوے کی نیت سے نیکی کی جاتی ہے تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے. اور جو نیکی خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے للہیت اور خشیت کے ساتھ کی جاتی ہے, وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جیسے قاری صاحب نے فرمایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے, اور وہ انسان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے, اس کے درجوں کو بلند کیا جاتا ہے, اس پہ نور کی جو ہے وہ برکھا برسائی جاتی ہے. اور حسد تو ایک ایسی بلا ہے کہ جو ہر عمل کو کھا جاتی ہے, اور بیٹھا بٹھایا انسان خود گنہگار بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی نیکیوں کو زائل بھی کر رہا ہوتا ہے, اور جس کے متعلق وہ کر رہا ہے اس کو وہ اپنا اس کا فائدہ دے رہا ہے. تو اس لیے نیکی جو ہے وہ نیکی مقبول ہے, وہ عمل مقبول ہے جو خالص للہیت اور خشیت کے ساتھ کیا جائے, اور وہ خواہ کسی کو پانی پلا دینا ہے, وہ کسی کے ساتھ اچھا کلام کر دینا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستوں میں بیٹھتے ہو تو اس کے حقوق ادا کیا کرو. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ راستوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اس وقت صحابہ کے پاس کوئی ڈرائنگ روم تو اتنے زیادہ ہوتے نہیں تھے کہ جہاں مہمانوں کو بٹھایا جاتا, تو وہ کہیں باہر کھلی جگہ پر بیٹھ کر آپس میں گفت و شنید کیا کرتے تھے. تو فرمایا گیا راستوں میں بیٹھتے ہو تو ان کے حقوق یہ ہیں کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو, آنے والوں کو سلام کیا کرو, راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کرو, گویا کہ وہ ایک کانٹا ہو یا ایک پتھر ہو. تو راستے سے ہٹایا ہوا پتھر اور ایک کانٹا بھی جو ہے وہ اعمال میں جو ہے بڑھوتری کا ذریعہ بنتا ہے, اور وہ گناہوں کو ختم کرتا ہے, اور وہ نیکیوں کے پلڑے میں روز محشر شامل کیا جائے گا. کیا بات ہے, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے اسی بات کو ذرا قرآن کریم کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نیکی محفوظ رہ کر ہمارے نامہ اعمال میں آخرت میں بھی اس کا حصہ جو ہے وہ شامل رہے اور پیغام اس کے ساتھ متصل کرے؟ جی سرور بھائی, بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. ہماری گفتگو میں بعض اوقات بے احتیاطی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے. بعض اوقات انسان کفری یا کلمات کہہ جاتا ہے اور انسان کو علم نہیں ہوتا,
اس لیے ایک محتاط رہتے ہوئے گفتگو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، انہوں نے پوچھا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی زبان ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہماری زبان جو ہے وہ بہت سارے ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ کفر، شرک، اللہ معاف فرمائے، ایسے کلمات ادا کرنے سے، ریاکاری سے متعلق قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح لوگوں کی اذیت کا سبب بننے والے اعمال وہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے کردار اور اپنی گفتار کو خاص طور پر توجہ سے دیکھیں، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی اذیت تو نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن جب میں حاضر ہوں گا تو بہت سارے اعمال میرے نامہ اعمال میں ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی تنہائی کو پاک رکھے۔ ٹھیک، تنہائی ایک ایسی انسان کی یہ خلوت جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات ایسے معاملات کی طرف لے جاتی ہے کہ جو انسان کے اعمال اس طرح ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اپنی تنہائی پاک رکھے، اپنی زبان کو پاک رکھے، اپنے کردار کو پاک رکھنے کی کوشش کرے، تو قیامت کے دن انشاءاللہ اس کے اعمال اسی طرح اس کو واپس ملیں گے جس طرح کے وہ اس دنیا میں ہیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے آخری بات عرض کروں کہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ قیامت کے دن حقوق العباد صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے، کسی کا حق مارنے کی وجہ سے، کسی کو گالی دینے کی وجہ سے، کسی کا مال کھانے کی وجہ سے، قیامت کے دن ہماری نیکیاں ان کے پاس چلی جائیں گی، اور اگر ہماری نیکیاں نہ ہوئیں تو ان کے گناہ ہمارے طرف آ جائیں گے۔ ٹھیک، تو اس لیے ہمیں ان معاملات میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا پیغام ہے جناب آج نیکی کی حقیقت کے حوالے سے؟ کے حوالے سے سوال دونوں بزرگوں سے کیا، تو میں قرآن کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ نیکی کو کیسے اللہ کیسے محفوظ کرتا ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک کرتے ہو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن نے کہا مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ فرمایا تم ایک دو گے اللہ تمہیں 700 گنا محفوظ کر کے تمہیں عطا کرے گا۔ اور پھر دیکھیں جب کوئی بندہ ایک کھجور کا ایک دانہ دیتا نا اللہ کی بارگاہ میں، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تم ایک کھجور کا دانہ دیتے ہو تو اللہ اسے کیسے محفوظ کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح تم بچڑے کو پالتے ہو نا، پھر اللہ پاک اس دانے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کو جو تم صدقہ کرتے ہو، فرمایا اللہ اسے پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن تم آؤ گے تو وہ نیکی ایک کھجور کے دانے کے برابر احد پہاڑ کے برابر ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب اور جناب اعجاز حسین شکر گڑھی صاحب بھی ہم آپ سے کلام آخر میں لیتے ہیں، لیکن آپ کا شکریہ پہلے ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور آپ کے لیے جن اشعار کا انتخاب ان دنوں میں کر رہا ہوں آپ کی طرف سے، اس کی بہت پسندیدگی موصول ہو رہی ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے شعراء کے کلام آپ تک پہنچیں۔ اور آج جس کلام کا میں نے انتخاب کیا وہ ہمارے عہد کی بہت ہی معتبر شاعرہ حمیدہ شاہین صاحبہ کا ہے، اور ایک بات خاص طور پہ میں آن ایئر آج اس کو چاہتا ہوں کہ کچھ ابہامات اس کلام کے حوالے سے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو دور ہو جانا چاہیے۔ اور میں نے جب یہ کلام پڑھا تھا، لکھا تھا، اس وقت بھی اپنے پروگرام میں اس کا برملا اظہار کیا تھا۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، یہ بہت معروف ہے اور زبان زد عام ہے یہ کلام۔ تو یہ بنیادی طور پہ محترمہ حمیدہ شاہین صاحبہ کی غزل کا مصرع ہے کہ در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ تو میں ان دنوں مدینہ منورہ میں تھا اور یہ مصرع میرے ذہن پہ ایسا چپکا کہ پھر میں نے ان کی اجازت سے اس کے اوپر نعت کہی۔ تو یہ اس مصرے کی میں سمجھتا ہوں کہ دین ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس نعت کو بہت برکت عطا فرمائی، اور آپ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چینل پہ اس کلام کو سنتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پیغام کے بعد وہ کوئی بھی ابہام اس کلام کے حوالے سے جو تھا، میں نے ایک میسیج بھی ریکارڈ کیا تھا غالباً 2 سال پہلے رمضان المبارک میں بھی، جس میں نے اظہار کیا تھا کہ اس میں کچھ شعراء نے مزید اشعار ایڈ کر دیے تھے، اور ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ کلام کے اندر جو اشعار ایڈ کرنا ہے یہ ادبی طور پر مناسب نہیں ہوتا، لیکن یہ نعت بنیادی طور پہ محترمہ حمیدہ شاہین صاحبہ کے مصرے کے اوپر کہی گئی تھی، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ ان کی ایک اور نعت آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں، اس کو سنیے اور اللہ کریم ان کو عافیت سے رکھے،
ہمارے عہد کا مان ہے، بہت معتبر اور بہت خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ ہیں. حبس نکلے دل مستر سے وبائیں جائیں، حبس نکلے دل مستر سے وبائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے کی ہوائیں آئیں، کھڑکیاں کھول مدینے کی ہوائیں آئیں، ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں، آج ہو جائے شرابور ہماری محفل، حب محبوب خدا کی وہ گھٹائیں چھائیں. اور شعر دیکھیے کہ ملک الموت بھی حاضر ہوں تو ان سے کہہ دوں، ملک الموت بھی حاضر ہوں تو ان سے کہہ دوں، محفل ذکر نبی سے نہ اٹھائیں جائیں، محفل ذکر نبی سے نہ اٹھائیں جائیں، دعوی عشق نبی ہوگا عمل سے ثابت، دعوی عشق نبی ہوگا عمل سے ثابت، اس عدالت کو نہ بے روح سنائیں بھائیں، اور حبس نکلے دل مستر سے وبائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے کی ہوائیں آئیں. ہماری نشریات انشاءاللہ کراچی اسٹوڈیوز سے جاری رہیں گی اور کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. قرآن اور اسلام میں کلام شامل کرتے ہیں جناب اعجاز حسین شکرگڑھ. ان کے در سے جو لو لگا بیٹھے، ان کے در سے، ان کے در سے جو لو لگا عرش بری پہ جا بیٹھے، گویا عرش بری پہ جا بیٹھے، بن گئی وہ زمین رشک حرم، بن گئی وہ زمین رشک حرم، میرے آقا جہاں ذرا بیٹھے، میرے آقا جہاں ذرا بیٹھے، میرے آقا دل کا ہر بوجھ ہو گیا ہلکا، ان کو جب حال دل سنا بیٹھے، ان کو جب حال دل سنا بیٹھے، ان کو جب حال دل سنا بیٹھے، نقش لاسانی اپنے آسی کو کیا خبر کیا نشہ پلا بیٹھے، ان کے در سے جو لو لگا بیٹھے، گویا عرش بری پہ جا
ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، اے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔